ایشیا کی سب سے بڑی بات لاہور بار کے طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جو عدالتیں مختلف جگہ کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں ان تمام کو یکجاں جو ہے وہ کیا جائے. اس کے لیے پورا سال جو ہے 2025 میں باقاعدہ لاہور بار کے جو صدر تھے انہوں نے اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھی. بعد میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس کام کو جو ہے وہ مزید فعال جو ہے وہ کیا گیا. اس وقت ٹاور جو ہے وہ بنانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں تاکہ تمام عدالتوں کو یکجا کیا جائے. مبشر رحمان جو لاہور بار کے صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. 2025 میں جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے اپنے منشور کے اندر وکلا کے لیے, انہوں نے اس منشور کے حوالے سے اپنے مطالبات کو کس حد تک جو ہے وہ پورا کیا ہے, اور اب یہ جو عدالتیں یکجا کرنے کے لیے ایک ٹاور بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آج بات کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں مبشر رحمان صدر لاہور بار, ان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2025 میں جو اپنا منشور پیش کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں عدالتوں کو یکجا کروں گا, وہ آپ نے جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ 2025 میں کیا کیا اقدامات آپ نے جو ہے وہ کیے ہیں جس سے وکلا کی ویلفیئر جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ایک تو جیسے ابھی آپ نے اپنے کویسچن میں بھی کہا کہ ہمارا جو منشور تھا اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو اسٹرگل ہم کر رہے تھے کہ عدالتیں ایک جگہ پہ ہوں جو سول کورٹس ہیں, اور تاکہ وکلا کو آسانی ہو ہائی کورٹ کے نزدیک ہوں. تو اس پہ الحمدللہ وہ منظوری ہو گئی ہے, کیبنٹ نے اس کے فنڈز اپروو کر دیے ہیں, اور اس میں رول جو پلے کیا ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ اب ہمارے جوڈیشل ٹاورز بنیں گے اسی جگہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, آپ کھڑے ہیں, جہاں پہ یہ سیشن کورٹ کے ساتھ جو جگہ ہے وہ ایکوائر ہو گئی ہے, پرنٹنگ پریس والی جگہ, شاید ابھی ڈیٹیلز اس کی اتنی نہیں آئی. پلس اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پارکنگ کا ہے کہ یہاں سڑک پہ ہمیں پارکنگ کرنا پڑتی ہے, وکلا کو بھی سائلین کو بھی, اس کو بھی حل کیا جا رہا ہے. جو ٹاورز بنیں گے ہر ٹاور میں 2 فلور پارکنگ ہوگی وکلا کے لیے, اور ناصر باغ میں وہ جو پارکنگ بنا رہے ہیں وہ لٹے کینٹس اور وکلا کی وہاں پہ بھی پارکنگ ہوگی, وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن رہی ہے. تو اس سے پارکنگ کا بھی مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. دوسرا جو ہمارے منشور کا سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم عدالتوں میں ایک بہتر ماحول لے کے آئیں گے. آپ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, باقی وکلا بھی, ہم نے پورا سال ایک اچھا انوائرمنٹ اپنے وکلا کو دیا ہے تاکہ وہ اپنی وکالت, اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر سکے. ہم نے ہر جگہ ان کی معاونت کی ہے, ہر جگہ یہاں پہ موجود رہے. تیسری بات میں اس میں کروں گا کہ ہم نے لاہور بار کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیا ہے. لاہور بار کے اپنے ریونیو ہم نے تقریباً 4 کروڑ کے قریب جنریٹ کیے ہیں, اور اس کی ہر 3 ماہ 4 ماہ کے بعد ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. کل ہم اپنی فائنل سٹیٹمنٹ دیں گے ہاؤس کا اجلاس کر کے کہ ہم نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے. تمام انکم کو ہم نے چینلائز کر دیا ہے, وہ بذریعہ بینک ہے. اور اس میں ایک اور بات کہ ہم نے بار کو ڈیجیٹلائزیشن پہ لے گئے ہیں. ہماری تمام جو ممبرشپ سبسکرپشن فیس ہے وہ بذریعہ بینک آئے گی. اب ممبر آن لائن ممبرشپ حاصل کریں گے, سرٹیفکیٹس یا کارڈز جو ہیں وہ سارا سسٹم ہم نے آن لائن کر دیا. بار میں کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں تھا, ہم نے یہاں پہ پراپر ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہے, آئی ٹی کا ایک پروفیشنل رکھا ہے, اور ہم نے بار میں ملازمین کا سروس سٹرکچر بنایا باقاعدہ. ملازمین کے حوالے سے میں یہ بات کروں, ہمارے پاس کوئی 76 کے قریب ملازمین ہیں, اور جو ہماری باقی کورٹس بھی ہیں کینٹ میں, مال ٹاؤن میں, ان کی سیلری بھی یہیں سے ایشو ہوتی ہے. تو وہ ساری سیلری بھی ہم نے ان کو پے کی ہے اپنے ریسورسز سے. کسی گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریسورس دیے نہیں ہیں, اور ہم نے کسی گورنمنٹ سے مانگے بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور بار چونکہ ایشیا کی بڑی بار ہے, لاہور بار کی ایک اپنی روایت ہے, تاریخ ہے جد و جہد کی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. تو وہ الحمدللہ ہم ہو چکے ہیں. تیسری میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جیسے آئی ہے اس کے خلاف جو ہم نے رول پلے کیا ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اس کے لیے ہم نے جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے بار میں ہاؤس کیے ہیں, کنونشنز کیے ہیں, اور ہم نے ریلیاں بھی کی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا اس پہ جوڈیشری سے بھی مطالبہ ہے کہ جو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ابھی تک ہمیں اس کے ثمرات نہیں مل رہے, لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں,
وہ سارا ابھی معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ ایشوز پہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل ہوئے ہیں, لیکن عمومی طور پہ جوڈیشری کے جو مسائل ہیں وہ وہیں پہ وہیں ہیں. اچھا سر صاحب یہ بتائیں کہ یا جو سول سیکریٹریٹ کے باہر جو آپ کی کار پارکنگ ہے, کئی پروگرام بھی کیے گئے, ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا, تو وہ ختم نہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ باہر نے یہاں پر موٹر سائیکل اسٹینڈ بنا رکھے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, وہ جب ہمارے وکلا یا سائلین آتے ہیں تو ان کی گاڑیاں یا موٹر سائیکل کا جو حفاظت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے نا. یہاں پہ ابھی اس سال بھی 2-3 بائکس چوری ہوئی ہیں, ایک گاڑی چوری ہوئی تھی, وہ ہم نے کسی طرح ریکور بھی کروائے ہیں. تو جو نئی ریکوری ہوتی پھر اس کو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے یہ پارکنگ وغیرہ کا بندوبست بار کرتی ہے. اب اس کا کیا کیا ہے؟ اس کا یہ ہوگا کہ جب ٹاورز بن جائیں گے تو پارکنگ اندر بن جائے گی, اور پلس ناصر باغ میں جب بیسمنٹ وہ نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن جائے گی تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا بڑی حد تک. اور دوسرا مسئلہ وکلا کا ہے کہ ان کو ڈسپینسری میں کوئی ادویات نہیں ہے, وہ اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ ڈسپینسری میں جو اب ڈسپینسری گورنمنٹ نے ایکوائر کیا ہے, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے تعینات کرتا ہے اور دوائیں بھی وہ دیتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ مغل لیب سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اور وکلا کو 40% کی رعایت پہ ٹیسٹ وغیرہ کی جو سہولیات ہیں وہ ہمارے لوئرز ہاسپٹل سے یا مغل لیب کی کسی لیب سے وہ مل سکتی ہیں, اور اس میں میڈیسن میں بھی 12% کی رعایت ہے. آپ اپنے گھر سے بھی ان کو سیمپل دے سکتے ہیں, ملازمین کے لیے بھی یہ ساری سہولت موجود ہے. تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہیلتھ کے شعبے میں بھی کام کیا ہے. باقی یہاں پہ ایک ایکس رے مشین لاسٹ ٹینیور میں رکھی گئی تھی, وہ پرانی مشین کسی ہاسپٹل سے لا کے رکھ دی گئی تھی. میں نے اس پہ خط لکھے ہیں سیکٹری ہیلتھ کو بھی, اور منسٹر صاحبہ منسٹر جو ہیں ہماری پارلیمانی سیکٹری ہیں رشدہ لودھی, ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آپ چینج کروائیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو اب آنے والے صدر ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مزید آپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جو ہم نے بار میں انفراسٹرکچر کی بہتری کی ہے اور جو ہم نے ایک ماحول بنایا ہے, اور جس طرح ہم نے آئی ٹی اور اکاؤنٹس کا شعبہ, ملازمین کے علیحدہ ہم نے ڈپارٹمنٹس بنا دیے ہیں, تو اس کو اگر اسی طرح رکھیں, بار کو اسی طرح ڈیجیٹلائزیشن پہ رکھیں, تو بار کی انکم ایک آٹو جنریٹڈ طریقے سے ہوتی جائے گی. ان کو کوئی اتنی زیادہ اس میں مصیبت نہیں اٹھانی پڑے گی. جی آپ نے مبشر رحمان جو لاہور بار کے صدر ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ 2025 میں انہوں نے کیا اقدامات کیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اقدام جو ہے وہ ٹاور جو تھے جوڈیشل بنانے کے وہ سامنے آئے ہیں, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ احکامات بھی جاری کر دیے, جس کی جلد اوپننگ جو ہے وہ کر دی جائے گی. اب یہ جو عدالتیں مختلف جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں, ان عدالتوں کو اب ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا گیا ہے.